کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہیں ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ کہ اس وقت جو سب سے بڑی دشمنی ہے، ہمارے لوگ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مقدمات میں پھنسائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک مضبوط ساتھی اسلم صاحب کا خون ہوا، اس سے پہلے سیوان میں عارف کا خون ہوا، اور ان ظالم طاقتوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے ہمارے لوگوں کا خون کیا ہے، خون شہیدہ کبھی رائے گا نہ جائے گا، اور یقین ہے کہ تمہارے ناپاک تمناؤں کا خون ضرور ہوگا۔ جب بھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو ضائع نہیں ہوتا، بس وہ انقلاب پھوٹتا ہے۔ یقیناً ہے، ہم نے دیکھا ہے زمانے کو، بہت ساری آزمائش کو دیکھا ہے، ہم اس سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم قیادت سے رک جائیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے، گردن جھکا کر جینے والا غلام ہوتا ہے۔ جب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے دادا پولیس ایکشن کے بعد اپنی قیادت کو کھڑی کرنے کے لیے حیدرآباد میں آواز لگا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے عبدالواحد اویسی جو بچے ہیں اس کو بھی مرواؤ گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا، سنو، مصلحت کی چادر اوڑھ کر گردن جھکا کر جینے دو تو غلام بھی جی لیتا ہے، اگر اس طرح جیو گے تو تمہاری نسلوں سے غلام جنم لے گا۔ گردن اٹھا کر جیو، اگر گردن کٹ بھی جائے گی تو تمہاری نسلوں سے سردار جنم لے گا۔ قول کتنا سچا ہے، قوم کا سردار ان کے لفظوں کی عکاسی آج ہماری محفل میں کر رہا ہے۔ کیا سیمانچل کے لوگوں اپنی صفوں میں اپنی قیادت کھڑی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے مثالوں سے کہا ہے، زانو کٹ جائے زندہ ہے زید، زندہ ہے بکر، زندہ ہے رامو۔ بازو کٹ جائے زندہ ہے زید، زندہ ہے رامو، لیکن گردن کٹ جائے تو زید نہیں ہے، رامو نہیں ہے، اس کی لاش ہے۔ جس طرح جسم میں گردن ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، قوم کی زندگی کے لیے بھی قیادت ضروری ہے۔ جس قوم کا کوئی قائد نہیں وہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا زندہ رہنا چاہتے ہو یا لاش بننا چاہتے ہو؟ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کیا ہو گیا؟ یادو کا نیتا کون ہے؟ بتاؤ کون ہے یادو کا نیتا؟ کرمی کا نیتا کون ہے؟ مچھوارے کا نیتا کون ہے؟ ملہ کا؟ پاسبان کا نیتا کون ہے؟ ان دلالوں کے بچوں کو کہہ دو جو کہتا ہے کہ بی جے پی کا ووٹ کٹوا، بی جے پی کو جتانے کے لیے ووٹ کٹوا ہے، ان دلالوں کے بچوں کو کہو کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کو مجلس اتحاد اس کو کونے میں رکھ دو، بتاؤ تمہارا نیتا کون ہے؟ یقیناً اگر بیرسٹر اسدالدین اویسی نہ ہو تو پھر ہمیں کہنے کے لیے کوئی بھی نیتا ہمارے صفوں میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کچھ کی بازی لگا سکتے ہیں، اپنے گردن کی بازی نہیں لگا سکتے۔ ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، بدن پہ کپڑے نہ ہو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قیادت کسی ظالم کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اسی تحریک کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، اسی تحریک کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے، اسی تحریک کا نام اس خادم اختر الایمان ہے۔ میرے بھائیوں، وزارت کی کرسیوں لینے کے لیے دلالوں کے بچے تڑپ رہے ہیں۔ دلالوں کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، دلالوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ مچھلی جس طرح پانی کے بغیر تڑپتی ہے، تڑپ رہی ہے۔ سڑک پر وصولی کرنے والے، لوگوں کے بچوں کو بگاڑنے والے، چوری اور گنڈا گردی کو بڑھاوا دینے والے، اختر الایمان 70 مرتبہ ہارنا پسند کر سکتا ہے، اپنے نوجوانوں کی تقدیر سے کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو تو آسمان کی بلندی پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں، آؤ تمہاری غیرت کی قسم، غیرت نہ ہو زندگی میں تو کتا ہے انسان۔ یہ کتے کو گوشت کا ٹکڑا دکھاؤ، ڈنڈا دکھاؤ، 100 بار دکھاؤ، آئے گا اور بھاگ جائے گا، لیکن ایک انسان کئی دنوں سے بھوکا ہے، دسترخوان میں اس کے ابا کے خلاف کچھ بول دو، ان کے ضمیر کے خلاف کچھ بول دو، بھوکے مر جانا گوارا کرے گا لیکن دسترخوان سے نوالا نہیں اٹھائے گا۔ یہی غیرت ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے کہ ووٹ ہمارا، راج تمہارا نہیں چلے گا۔ اب ہماری صفوں میں باج عورت نہیں ہے جو کتے اور بلی کے بچے کو گود میں لے گی۔ چودھری کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت قیادت ہمارے آغوش میں ہے۔ اب اس کے علاوہ ہماری نظریں کسی کی پیشانی کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتی ہیں۔ جس نے ہمارے نسلوں کے ساتھ نقصان پہنچایا ہے، نسلوں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، اگر اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو ہم بندوق اٹھانے نہیں کہیں گے، ہم بیلوٹ چلانے نہیں کہیں گے۔ جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہے آپ کا ووٹ۔ آپ کا ووٹ ظالموں کے خلاف، مظلوموں کے حق میں ہونا چاہیے۔